اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ قرآن مجید میں یہ آیہ شریفہ دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ ہمارے علماء فقہ نے اس آیہ شریفہ کو مسئلہ تقلید کے ساتھ منسوب کیا ہے، فرمایا ہے کہ یہ تقلید پر دلالت کرتی ہے، اور اہمیت کے حوالے سے جیسے کہ عرض کیا کہ دو دفعہ دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو گزشتہ دو جلسوں میں تقلید سے متعلق آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا، اور آج جو ہے وہ تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو آپ کی خدمت میں ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ تو آج ہم تکرار نہیں کرتے ہیں تاکہ سامعین محترم، ناظرین کرام کا وقت عزیز جو ہے وہ وقت شریف ضائع نہ ہو جائے۔ تقلید کن چیزوں میں کرنا چاہیے اور کن چیزوں میں نہیں کرنا چاہیے، مسئلہ واضح ہے۔ اصول دین میں تقلید نہیں کی جاتی، اور یہ جو ہے دلیل سے اس پر عقیدہ رکھا جاتا ہے اصول دین میں۔ جیسے کہ آپ ایک کرسی کو دیکھتے ہیں، توجہ چاہوں گا، ایک کرسی کو دیکھتے ہیں یا ایک میز کو دیکھتے ہیں، چیئر اور ایک ٹیبل کو، تو انسان کا ذہن اس کے بنانے والے کی طرف جاتا ہے کہ اس کرسی کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے، یا اس ٹیبل کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔ یہ خود بخود بنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ کرسی خود بخود بنا نہیں ہے، میز خود بخود بنا نہیں ہے، اس کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔ تو اسی طرح آپ دوسرے چیزوں کی طرف جاتے ہیں، ایک مکان دیکھتے ہیں، ایک مکان بنایا ہوا ہے، ایک گھر بنایا ہوا ہے، تو وہاں پر جو ہے پھر انسان کے ذہن اس کی طرف چلا جاتا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کی بنیاد، اس کی دیواریں، اس کی چھت، اس کی کھڑکیاں، اس کے لیے دروازے، اس کے لیے دوسری چیزیں۔ تو اسی طرح ہے کائنات کی چیزوں کو، کائنات کو دیکھنے کے بعد انسان کا ذہن خود بخود اس کے بنانے والے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے۔ دریا ہے، صحرا ہے، پہاڑ ہے، چرن ہے، پرند ہے، درند ہے، انسان ہے، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، حشرات ہیں، جو کچھ بھی ہے، انسان کا کیا ہے جناب علی،
ذہن اسی طرف چلا جاتا ہے کہ اس کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔ یہاں پر تقلید نہیں کی جاتی۔ تقلید کہاں پہ کی جاتی ہے؟ احکام دین میں تقلید کیا جاتا ہے، وہاں پر تقلید کرنا بہت ضروری ہے۔ اور مجتہد کے بارے میں، فقیہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کسی نے بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی نے گڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے فَاسْأَلُوا اہل ذکر۔ اہل ذکر کا مصداق ہر زمانے میں جو ہے امام معصوم کے غیبت میں اور غیبت کبریٰ میں وہ فقیہ اور مجتہد ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت، اور ادھر سے خود ائمہ اطہار علیہ السلام کا فرامین ہے کہ آپ نے امام حسن عسکری علیہ السلام نے 4 شرائط بیان فرمایا، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ، یہ 4 شرائط۔ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، أن يُقَلِّدُوهُ، ایسے فقیہ کی جس میں یہ 4 شرائط پائے جاتے ہوں اس کی تقلید کرنا واجب ہے۔ سمجھ میں آئی ہے جناب عالی؟ دیکھو یہ 4 شرائط امام معصوم نے فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ اور ادھر سے اہل ذکر کا جو مصداق ہے وہ فقیہ اور مجتہد ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں مجتہد کی تقلید کی تعریف بیان کرنا ہے۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید جو ہے وہ احکام میں مجتہد کے دستور کے مطابق، کسی مجتہد کے فتاویٰ کے مطابق عمل کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔ جیسے تعریف مجتہد بہت ضروری ہے۔ مجتہد کی تعریف ہر ایک کے لیے تعریف کی ضرورت ہے تاکہ پہچانا جائے، اور ہمارے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اگر کوئی پوچھے کہ بھئی تقلید کسے کہتے ہیں، تقلید کے کیا معنی ہے، تو پھر اس کو پتہ چلنا چاہے کہ تقلید کی تعریف کیا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مجتہد کے فتویٰ کے مطابق عمل کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔ مجتہد کے فرمان کے مطابق، مجتہد کے فتویٰ کے مطابق عمل کرنے کا نام کیا ہے جناب علی؟ تقلید ہے۔ یہ تعریف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ مجتہد کی شرائط ہیں۔ دیکھو نا، آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں فقیہ کی کمی نہیں ہے، مجتہد کی کمی نہیں ہے، مجتہد بہت سارے ہیں، لیکن جس کی آپ نے تقلید کرنا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ مخصوص شرائط ہیں۔
ہر فقیہ کی، ہر مجتہد کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا تقریباً کوئی 9 شرائط جو ہے نا جی، عمومی شرائط، 9 شرائط جو ہے وہ ایک مجتہد کے اندر ہونا چاہیے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ مجتہد کے شرائط، ٹھیک ہے جی، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھیں جی، 3 شرائط میں نے یہاں پہ لکھا ہے۔ سب سے پہلے شرط ہے مجتہد کا مرد ہونا چاہیے۔ یہاں سے کیا خارج ہوتا ہے؟ عورت۔ اگرچہ عورت اتنی پڑھی لکھی ہو، اور ہوتا بھی ہے، بعض خواتین جو ہے وہ اجتہاد کی سطح پر پہنچ جاتی ہے، لیکن تقلید اس کی نہیں کی جاتی ہے، عورت کی تقلید نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا شرط ہے مرد ہونا چاہیے، عورت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا شرط کیا ہے جناب عالی؟ بالغ ہے، ٹھیک ہے نا جی، نابالغ کی تقلید نہیں کی جا سکتی ہے۔ مثلا کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آیا نابالغ بھی مجتہد ہوتا ہے؟ تو ہم اس کے خدمت میں کہ آپ بچپنے میں اجتہاد کے درجے پر پہنچا تھا۔ توجہ کریں میرے عزیزو، جوانان عزیز، بچپنے میں آپ اجتہاد کے درجے پر پہنچے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ان کے والد گرامی خود مجتہد تھے، اور یہ بچہ ابھی نابالغ تھا، اجتہاد کے درجے پہ پہنچا تھا، تو کسی شرارت پر بچہ شرارت کرتا ہے، اس کے والد نے اس کو تنبیہ کرنے کے لیے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا لے کر یا کوئی اس کے پیچھے کیا مارنے کے لیے، اور یہ بھاگ رہا تھا۔ جب نزدیک پہنچا تو اس نے جو ہے آیے سجدے کی تلاوت کیا۔ قرآن مجید میں 4 سجدے واجب ہیں۔ آیے سجدہ کی تلاوت کیا تو اس کے باپ پر سجدہ کرنا واجب ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور یہ تو چونکہ نابالغ ہے، اس پہ واجب نہیں ہے، یہ آرام سے بھاگ گیا۔ اس کے باپ جب وہ سجدہ کرتے رہے، مار پڑنے سے بچ گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ کی تقلید نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسرا کیا ہے جناب عالی؟ عاقل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مجتہد مجتہد ہے، اجتہاد کے درجے پہ پہنچا ہوا ہے، مرد بھی ہے اور بالغ بھی ہے، لیکن عاقل نہیں ہے، مطلب کیا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے، تو اس پاگل کی تقلید نہیں کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 شرائط ہو گیا۔ اور چوتھا شرط جو ہے شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے۔ شیعہ اثنا عشری، یہ اثنا عشری کا شرط کیوں لگایا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے دوسرے جو ہمارے فرق ہیں، ہمارے شیعہ سے جو جدا ہوئے ہیں، زیدی ہے، اباضیہ ہے،
ہاں جی اور بھی وہ ہے، تو ان میں سے اگر کوئی مجتہد ہو جائے تو ہم ان کی تقلید نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ شیعہ اثنا عشری، شیعہ 12 امامی، 12 امامی شیعہ ہونا شرط ہے اور ضروری ہے، یہ چوتھا شرائط۔ اور 5ویں شرائط جو ہے وہ حلال زادہ ہونا چاہیے۔ 5 حلال زادہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور 6 شرائط جو ہے عادل ہونا چاہیے، عادل سے جو ہے وہ کیا نکل جاتا ہے؟ غیر عادل، فسق و فجور کرنے والے، فاسق، ٹھیک ہے نا جی۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا ہو کہ وہ فسق و فجور بجا لانے والا ہو تو اس کی تقلید نہیں کر سکتے ہیں۔